صد ہمارے تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے. اس سے قبل بھی الف لام میم کو اپنی موجودگی سے حیثیت بزینت بناتے رہے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے مشکل ترین سوالات پوچھے گئے اور آپ نے انکار کیا ہو یا اس کا معتدل جواب نہ دیا ہو. ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ امام حسن کی شخصیت ہمارے لیے کس طرح سے رہنمائی کا سبب بن سکتی ہے، اور اس زمانے میں کہ جب بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، آپ ننھے سے چھوٹے سے ہیں اور طفلی میں بھی جوانی کے سردار قرار پا رہے ہیں، یہ کیا کمال بات ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت استدلال لیتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت حقیقت کو خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بچپن میں ہی انہیں یہ تمغہ عطا ہوا، اور جس طرح ہمارے ہاں یہ بات طے ہے، مسلمہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی بلکہ وہبی ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، انتخاب فرماتے ہیں. ولایت کسبی ہو سکتی ہے کہ آپ محنت کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، تقوی، اللہیت اور زہد اور ورع کا راستہ اختیار کریں اور ولایت کے درجے پہ اللہ آپ کو پہنچا دے. لیکن نبوت اس ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتی. تو جس طرح نبوت نہیں ہو سکتی، اسی طرح اہل بیت کا کوئی فرد بھی خود سے اہل بیت نہیں بن سکتا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرار نہ دیں کہ تو میرے اہل بیت ہے، تو میرے گھر کا فرد ہے. یا شرف صحابیت بھی خود سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو رشتے ہیں جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، یہ دوہرے تمغے رکھتے ہیں. کیا بات ہے. شرف صحابیت سے بھی متصف ہیں اور اہل بیت کی اس قدر و منزلت سے بھی ہم آہنگ ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا امت کے دو گروہوں میں اتحاد، اتفاق اور صلح کا ذریعہ بنے گا. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، احادیث طیبات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے اور اپنے بابا کے دین کو بچایا اور اتحاد، اتفاق اور صلح کا ایک علم بلند کیا. اور یہ وہی حضرت حسن ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں جب وہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی ٹانگیں بھی دبلاپے کی وجہ سے کمزور تھیں، آنکھوں میں آشوب تھا، اور بڑے بڑے جوان مرد اور سرداران قریش سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ عبداللہ کے بیٹے کو کیا جواب دیں. ایسا عجیب سوال کیا ہے، یعنی نسل در نسل چلنے والے عقیدے کے خلاف کیسے کھڑے ہو جائیں. حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا اگرچہ میری بساط تو نظر نہیں آتی لیکن وقت ثابت کرے گا، ساری دنیا بھی آپ کا انکار کر رہی ہوگی، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں گا. انہی کی نسل سے حضرت حسن نے یہ ثابت کیا. میں آپ کی اجازت سے یہ جملہ دینا چاہتا ہوں. آج ہمارے نوجوان طبقے کو، کیونکہ جب لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں نا خاندان میں، قوموں میں، تو وہ صلح مائل ہو جاتے ہیں، لیکن صلح میں رکاوٹ یہی نوجوان پیدا کر رہے ہوتے ہیں. گرم خون ہوتا ہے، جینے کی امنگ ہوتی ہے، زور بازو ہوتا ہے. تو آج انہیں اسوہ حسن پر عمل پیرا کرتے ہوئے صلح کا پرچم اٹھانا چاہیے. اسی طرح کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج واٹس ایپ پہ بھی موصول ہوا. ڈاکٹر صاحب، دوران نماز کوئی ایسی چیز حامل آ جائے، کوئی حیوان، کوئی ایسی چیز جو تکلیف دے، اذیت کا باعث بنے، کوئی سانپ، بچھو، تو ایسی حالت میں، یا پھر کوئی چور ہی آ جائے چوری کرنے کے لیے، نماز کو توڑ دینے کا حکم ہے، وہ آدمی کیا کرے جو نمازی ہے؟ جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکون اختیار کرنے، اطمینان اختیار کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے. اور یہاں تک کہ بعض لوگ جو نماز میں ادھر ادھر اپنی آنکھوں کے التفات سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی ممانعت فرمائی، اور فرمائی یہ شیطان نماز کو اچک رہا ہوتا ہے. تو نماز میں انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل آتا ہے کہ ایک صحابی کا بھی ایک عمل آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ وہ نفل نماز تھی، اور اسی دوران ان کے تیر جو چبھا ہوا تھا، وہ تیر کسی نے کہا کہ جب یہ سجدے میں جائیں تبھی نکالنا، ورنہ تو انہیں پتہ چلے گا اور تکلیف کی شدت اتنی ہوگی. وہ سجدے میں گئے اور ایسے سجدے میں جا کر پرسکون ہوئے کہ وہ نکال بھی لیا گیا اور پٹی لگا بھی دی گئی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. لیکن جہاں تک سوال ہے کسی موتی جانور کا، تو 4 جانور ایسے ہیں جن میں سانپ بھی شامل ہے اور بچھو بھی شامل ہے. تو وہ اگر دوران نماز بھی انسان کے سامنے آتے ہیں تو نماز کے دوران انہیں مارنا جائز ہے. اسی طرح عمل قلیل کی بھی نماز میں گنجائش ہے. مثال کے طور پر آپ کا موبائل فون آپ کی جیب میں اور وہ سائلنٹ کرنے سے رہ گیا اور عین نماز جماعت ہو رہی ہے اور وہ
اس کی ٹون بجنی شروع ہو گئی ہے تو آپ اسے یا تو جیب کے اندر ہی بند کر دیجئے یا نکال کر آپ بغیر اس کی طرف توجہ کیے یہ دیکھے بغیر یہ کس کی کال ہے آپ اسے بند کر دیجئے. کوئی اور اگر جیب سے نکال عمل قلیل کی جو ہے وہ گنجائش ہے, تاکہ عمل کثیر کی گنجائش نہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو نماز پڑھتے تو کیونکہ ریت ہوتی تو اس ریت کو جو ہے وہ بار بار اس انگریزوں کو برابر کر رہے ہوتے, تو آپ نے اس کی اجازت نہ دی بلکہ فرمایا ایک مرتبہ برابر کر سکتے ہو, تو یہ عمل قلیل ہوا. عمل کثیر کہ آپ بار بار کریں اس کی گنجائش نہیں ہے. چور بھی اگر آ جاتا ہے کیونکہ جان اور مال کی حفاظت مقاصد شریعہ میں سے ایک مقصد ہے, تو یقینی طور پر نماز کی آپ قضا کر سکتے ہیں لیکن جان کی قضا تو نہیں ہو سکتی. تو آپ اگر نماز توڑتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں. سنت اگر شروع میں نہیں پڑھ سکے, جماعت قضا ہو رہی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, اگر وقت نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو سورج ہے وہ یقینی طور پر طلوع ہو رہا ہے اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے آپ تو سورج نکل جائے گا, تو آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو جائے فرض نماز, اس وقت کوئی نماز نہیں ہے. اچھا, تو علماء الحمدللہ سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ بات, لیکن لوگوں کو کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی تو عین جس وقت امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر جو وقت ہے تو آپ فرض نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس کا اول وقت وہی ہے, فضیلت اسی کی ہے کہ آپ فرض نماز سے پہلے اسے پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں. یہ بہت ہی عظیم 2 رکعتیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ 2 رکعتیں عظیم اور انتہائی محبوب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے 2 چیزیں کسی ملت کو کسی قوم کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بھی اگر اس کے یعنی بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں, بھوکے بھیڑیے وہ بھی بکریوں کو اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا یہ 2 چیزیں پہنچاتی ہیں. ایک ہے عہدے کی طلب, جاہ و حشمت, دوسرا ہے مال. اللہ اکبر. اور یہ جو امارت ہے, سرداری ہے, یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ دیجئے کہ ہول سول سب کچھ ہونا ہے, تو اس میں یہ دونوں چیزیں شامل آ گئیں ایسا ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو تربیت مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ تشریف لائے گھر میں اور پوچھا کہ ام المومنین سے پوچھا کہ عائشہ کچھ بچ گیا ہے, تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ساری بکری صدقہ کر دی ہے, بس آپ کی پسندیدہ جو دستی کا ایک حصہ ہے وہ بچا کے رکھا ہے. حضور کی تعلیم دیکھیے, فرمایا عائشہ جو صدقہ کر چکی ہو اصل تو وہ بچایا ہے. یہ تو کہ امام حسن کی سیرت پہ آج عمل کرنے کے لیے کیا بنیادی طور پہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ تحمل مزاجی, صلح پسندی, امن پسندی, کیا چیز؟ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. اور آج کے طبقے میں بالخصوص جو مذہبی طبقہ ہے کہ دنیا خود تو چاہے کچھ بھی کرے لیکن مذہب سے وابستہ لوگوں کے لیے چاہتی ہے کہ ایک تقدس کا, ایک احترام کا, صلح کا, محبت کا, امن کا ایک پیغام آنا چاہیے. جتنے مذہبی ہمارے طبقے ہیں ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس رویے کو جو صلح کا ہے, امن کا ہے, رواداری کا ہے, برداشت کا ہے, اس کو فالو کریں. تو یقیناً پھر ہم حسن ہی کہلا سکتے ہیں, حسین ہی کہلا سکتے ہیں. تفریق جو ہے, معذرت کے ساتھ, تفریق جو ہے کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ ہر وہ مسلمان جو نبی اکرم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کا فالوور ہوتا ہے.